حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر سکیں۔ دراصل یہاں پہ انسانی علمیے کو اب برسہ برس ہوئے اور لوگ جو بنیادی طور پہ امن کے متلاشی ہیں انہیں امن نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے لیے اسٹیبلٹی آتی ہے، پیس آتا ہے، اس کے بعد پھر ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، جس کی ایک نہیں متعدد وجوہات ہیں۔ میں ایک تو آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، سرکاری حیثیت میں تو نہیں آیا۔ سرکاری حیثیت میں یہ بھی کوئی نہیں الحمدللہ۔ تو میں ایک پنجاب سے ایک سماجی اور سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کے پاس محبت کا اور الفت کا اور وابستگی کا پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سارا کام وہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتا تھا، اب آن لائن سسٹم ہو گئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، تو جو بھی ہم نے اس میں فائنینشیل اسسٹنس کرنی ہے وہ تو ہم آن لائن ہی اب بھی کریں گے، لیکن فزیکلی حاضر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ اور جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے حالات کی جو آگہی ہوتی ہے وہ دور بیٹھ کے ہو نہیں سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ، خاص طور پہ باجوڑ یا وہ علاقے جو ڈسٹربڈ ہیں، جہاں لوگ بار بار بے گھر ہو جاتے ہیں، آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں، تو ان کی بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بات کرتے رہنا چاہیے اور بات سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ بات ڈر کے، دب کے یا جھک کے نہیں کی جا سکتی، تو اس بات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ تو ابھی میں نے یہاں پہ جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی کرٹسی ہے، ان سے بھی حالات سے آگے ہی حاصل کی اور جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ بھی سنا ہے۔ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بھی بات چیت کریں گے، پھر کچھ یا میڈیا بھی دوست بتایا گیا کہ آئے ہوئے ہیں بڑے سینئر لوگ، ان سے بھی بات چیت کر کے تو ان سے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور جو میں انفارمیشن یہاں کلیکٹ کروں گا میں پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ریلیونٹ کوارٹرز تک جہاں تک میری کم از کم پہنچ ہے وہ پہنچے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب امن چاہتے ہیں، اور امن کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہر انسان کا اس کی فطرت ہے انسان کی کہ وہ امن چاہتا ہے، استحکام اور سلامتی چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے چند علاقوں کو، جس میں یہ ایریا بھی شامل ہے، میں تو کہتا ہوں شاید نظر ہی لگ گئی ہے، ایک طویل عرصے سے ایک جنگی ماحول ہے، ورنہ ایسا امن تو شاید پورے ملک میں کہیں نہیں تھا جیسا امن یہاں پایا جاتا تھا۔ نہ کوئی کرائم تھا، نہ کوئی کسی کو تنگ کرتا تھا، لوگ بڑے شوق و شوق سے آتے جاتے تھے۔ اس علاقے کے رہنے والے ہزاروں لوگ لاہور میں سیٹلڈ ہیں، ماشاء اللہ وہ بزنس کرتے ہیں، رہتے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یقین کریں ان میں اور ہم میں کوئی وہاں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، ہم ایک ہی سماج کا حصہ بن چکے ہیں، وہ پشتون ہیں یا پنجاب کے لوگ ہیں یا کشمیر سے آئے ہوئے ہیں یا گلگت بلتستان سے، آپ کو پتہ اس بات کا کوئی کبھی فرق ہی محسوس نہیں ہوا آج تک۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں، پنجاب، پشتون، کوئی الگ الگ سوچ۔ سچی بات ہے مجھ جیسے آدمی کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ میں آپ کے پاس ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ نہیں آیا، میں تو ایک خدمت کے ارادے سے، چھوٹی سی خدمت جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے حوالے سے آیا ہوں، چونکہ شہاب الدین صاحب سے ایک بڑی پرانی وابستگی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ مرد حق ہے، اور حق بات کہنے سے یہ چوکتے نہیں ہیں، بھلے کوئی بھی دباؤ یا اس کو خاطر میں لاتے نہیں ہیں، تو یہ ہماری ایک دوسرے سے جو محبت یا وابستگی کا سلسلہ ہے وہ کافی پرانا ہے۔ میں نے ان کا رابطہ کر کے ان سے درخواست کی تھی کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں، تو آپ سب نے بھی مہربانی کی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو کام ہم چھوٹا موٹا کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے۔ ویسے تو فلڈ پنجاب میں بھی آ گیا اور بڑا محلی افیکٹ ہوا ہے، تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اب تک ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں، اور ابھی وہ چل رہا ہے، خدشہ ہے کہ یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ لیکن یہاں دو طرح کی مصیبت آئی ہے، ایک یہ جو دہشت گردی کا ایک عذاب ہے جو جان نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد فلیش فلڈز جو آئے ہیں جنہوں نے تباہی پھیلا دی ہے جگہ جگہ پہ، تو یہ لوگ دونوں طرف سے پس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، اور جو ملک میں اتحاد اور اتفاق کی کمی ہے اور جو نفاق ہے بدقسمتی سے وہ دور ہو، اللہ کرے ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو فاصلے ہیں
یا تلخیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں بطور ایک قومی سیاسی کارکن کے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور جب دہشت گردی جیسا مہلک مسئلہ سامنے ہو تو پھر اس میں سیاست اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. سیاست چلتی رہتی ہے، کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے. حکومتیں بھی آتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی، بنتی رہیں گی، لیکن امن، سلامتی اور استحکام اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ کسی مصلحت کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ آپ سے دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب لوگ اپنے گھر بار سے ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں، بچوں، فیملی سمیت، خواتین، چھوٹے بچے، والدین اپنا گھر چھوڑ کے کسی اسکول میں جا کے رہنا یا کسی کیمپ میں چلے جانا، تو اب جتنی بھی ان کی مدد کریں لیکن وہ گھر والی سہولت تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. ان کی تکلیف کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے جو لوگ جن کی آواز سمجھا جاتا ہے کہ کچھ دور تک جاتی ہے کہ ہم ان کے حق میں آواز مسلسل